لہو لا شریک رب العالمین دی ذات بابرکات کروڑا شکر ہے خالق دا مالک دا جس خالق نے کروڑا نعمت عطا فرمائیاں نے۔ درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں سانو خالق دا قرب عطا فرمایا، قرآن کریم فرقان حمید جیسی پاک کلام دی سعادت تو مجسر فرمایا۔ سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ دا کروڑا شکر ہے مالک دا خالق دا جس خالق نے سانو نعمتاں محبوب دے صدقے عطا فرمایا نے سرکار دی امت پیدا فرمایا۔ سامعین حضرات، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر پاک اور دو جمعے ہو گئے نے آپ سماعت فرما رہے ہو، اور پچھلے جمعے بھی سماعت فرمایا کہ آپ چھوٹی جی عمر شریف جو امی کو اجازت لے کے بغداد شریف پر روانہ ہوئے نے کہ میں جا کے بغداد شریف دے اندر کوئی یونیورسٹی چ داخلہ لواں گا، اتھے جا کے تعلیم حاصل کریں گے۔ اور پچھلے جمعے تسا سنیا کہ آپ راستے دے اندر ڈاکوؤں نے گھیرا پایا، مال لٹیا، پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے کل بھی 40 دینار ہے، جھوٹ نہیں ماریا، سچی گل کیتی ہے، مگر چورانو نظر نہیں آیا۔ بڑے سردار نو آکھیا ہے کہ بچہ ساڑھے نہ مذاق پیا کرتا ہے، آکھیا مذاق نہیں کیتا، حقیقت بات ہے، میرے کو 40 دینار پکڑ کے جدو لیاندا، سردار نے بھی ویکھیا نظر کوئی نہیں آیا، لبے کوئی نہیں، آکھیا بچیا تو ساڑھے نہ مذاق سارے نہ کرنا ہے پیا۔ آپ نے اپنی گدڑی کھولی تے 40 دینار نکلے۔ ڈاکواں دا سردار کہنے لگا کہ بچیا تین پتہ تے ہے نا اسی چور ہاں، مال لٹ لینے تے تو ساڈے کول چھپایا نہیں، لکایا نہیں، تے تو اے نہیں آکھیا کہ میرے کول نہیں ہے۔ فرمایا ماں نے گھروں نکلن لگیا نصیحت کیتی سی کہ بیٹا جھوٹ نہیں مارنا، اور میں سچی گل کیتی ہے۔ او ڈاکواں نے توبہ کر لئی، تائب ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او چھوٹی جی عمر دے اندر انہاں چوراں وال ویکھیا تے ولی کر دیتا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث اعظم بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ کر دیا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی پہلی کرامت ہے جڑی آپ نے انہاں چوراں نوں سدھے راستے تے لے آندا۔ اللہ دا ولی ہوندا ہی ہوے جڑا سدھے راستے تے لے کے آوے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے لگے چلیے ٹائم تھوڑا جا ہوندا ہے تے میں چاہنا تھوڑی تفصیلاً تھوڑی جی گفتگو ہو جائے، ترتیب بن جائے۔ سرکار غوث اعظم فرماندے نے وہ 10 سال تو بعد پھر طالب علمی دا زمانہ ہے تے میں یونیورسٹی اندر بغداد شریف دی بڑی یونیورسٹی ہے، آپ طالب علمی دا زمانہ ہے، آپ فرماندے نے انتہائی مشکلات، یعنی مشکل دور دے اندر انتہائی مشکلات دے دور دے اندر میں تعلیم حاصل پہ کرنا۔ ہوں تو بڑیاں سہولتاں نے بچیاں واسطے تے مگر وہ سہولت تو بھی بچے میسر نہیں ہوندے تے فائدہ نہیں لیندے۔ آپ فرماندے نے پھر بھی میں اپنے ارادے نو مصمم یعنی کہ مضبوط کر کے علم حاصل کرتا رہا۔ مدرسہ نظامیہ دے اندر داخلہ لیا ہے جڑی بغداد شریف دے اندر ہے، سب تو بڑی یونیورسٹی ہے۔ اس دے اندر عالم اسلام دے قابل ترین علماء کرام
حفاظ اکرام استاذ اکرام جڑے نے پڑھاندے نے آپ فرماندے نے اس وڈی یونیورسٹی دے اندر میں داخلہ لیا ہے آپ دے کول جڑے 40 دینار سن وہ پھر تانوں پتہ ہے کہ وقت دے مطابق ختم ہو گئے وہ جس طرح خرچ کرتے رہا تھوڑے تھوڑا کر کے کہ چلو کدی کھا لے کدی پھر کھا لے کدی رکھ لے کدی اس طرح کر کے نہ وہ 40 دینار وہ وقت دے مطابق ختم ہو گئے چند مہینے لنگنے سن سال تے تھوڑے لنگنے سن آپ فرماندے نے چند مہینے لنگے وہ ختم ہو گئے کو 20 کو دن گزر گئے نے فاقے دے نال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے علم حاصل کر دیا اتنی بھوک 20 دن گزر گئے نے فاقے دے نال فاقے تے فاقہ ہے فاقے دے اتے فاقہ ہے آپ فرماندے نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا سانو تو ایک دن نہ لبے تے صبر دا دامن چھوڑ دیتا ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے 4-5 سال اس مصیبت دے نال ایسا گزارے کہ بچے باہر جاندے نے گھراں چوں روٹیاں مانگ کے لیا کے تے کھا کے گزارا کر کے روٹیاں باہروں گھراں چوں مانگ کے لیاونیاں تے کھا کے گزارا کر کے تعلیم حاصل کرنی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ روٹیاں تو ان پر کنہ کچھ کو لب دیاں نے کہت اتنا پیا ہویا ہے آپ بچیاں دے نال باہر نکلے نے ایک دروازے دستک دے رہے نے آپ فرمانے میں زیادہ تر کدی باہر نکلے ہی نہیں سا ایک دن میرے ہم عمر جڑے نے نا طالب علم تے سانو مینوں بھی کہنے لگے کہ چل غوث اعظم عبد القادر چلو ساڈے نال تسی بھی ذرا باہر نا روٹی مانگ کے لے آئیے تے کھا لیں گے آپ فرماندے نے کہ طالب علمی دا زمانہ ہے تے او تکے دے نال میرے نا او سنگی ساتھی جڑے بچے سن جڑے میرے نال پڑھدے سن او مینوں نال لے گئے کہ چلو چل کے نا مانگ کے روٹی لے کے آئیے آپ فرماندے نے چلدیاں کوئی اگلے کو محلے گئے نا تے اگلا محلہ یعقوبیاں دا محلہ سی اس یعقوبیاں دے محلے دے وچ ایک مینوں درویش ملیا ایک بزرگ ملیا جڑا سونا جا چہرہ ہے تے سونیاں جیاں زلفاں نے تے او درویش میرے ول ویندا ہے پیا تے مینوں ویکھ کے تے آندا ہے پیا عبد القادر تیری یہ شان تے نہیں کہ تو انج کردا پھرے تیری یہ شان تے نہیں کہ تو انج مانگدا پھرے طالبان حق ہے طالب علم تو حق ہے تے اپنے رب تے ڈور رکھ تقوی نہ رکھ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایڈی گل پکی بہ گئی بابے دی ایڈی گل درویش دی پلے بہ گئی ہے پھر اس تو بعد ساری زندگی انج کر کے منگیا نہیں ساڈے دی عادت بن چکی ہے نا ماحول بن گیا ہے چنگے بھلے بندے مانگتے پھرتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ انج پھر ساری زندگی انج کر کے منگیا نہیں اس درویش دی گل تے میں پکا پھر واہ جی واہ آپ فرماندے نے صاحب شکر و قناعت بندہ صبر و رضا فقر میں بھی ٹوٹتے ہیں بادشاہی کے مزے فقر میں آپ فرماتے ہیں فقر میں بھی ٹوٹتے ہیں بادشاہی کے مزے یہ نصیحت سرکار غوث اعظم فرماندے نے دل تے اثر ہویا ہے دوجی عالمی میں ہمیشہ واسطے بنا کردا رہا ہاں یار منگنا نہیں چاہیے اللہ کو منگو کیا شان ہے
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے طالب علمی دا زمانہ ہے، بھوک دا دور ہے، پتے کھا کے گزارا کر لینے ہیں، پتے کھا کے سر سبز پتے، کسے وقت منڈی چلے جانا، منڈی چ سبزیاں لوکی دھوندے نے نا، سبزیاں دے نالوں پتے شتے وغیرہ لا کے سائڈ تے رکھ دے نے۔ سرکار غوث اعظم فرماندے نے منڈی جانا کرنا تو اتنے جا کے نا منڈی جا کے پتے شتے کھا کے گزارا کر لینا، سر سبز ساگ دے پتے ہوئے، سمجھدا بندہ موریاں دے پتے ہوئے، اس طرح گونگلواں دے پتے ہوئے، جڑے پتے جڑے نے سر سبز جے پتے آپ فرماندے نے کھا کے گزارا کیتا ہے۔ اتنا فاقے دا دور دے قحط پیا ہویا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آپ دا تقوی ویکھو۔ آپ فرماندے نے ایک دن میں منڈی گیا تے منڈی تے رش بڑا سی، تے میں ویکھیا مخلوق جیڑی ہے نا قحط بھوک جی بہت زیادہ سی۔ آپ فرماندے نے کہ میں ویکھیا کہ بھوک دے نال مخلوق تے پتے بھی دی چھوڑ دی پئی، تے میں ویکھیا میری واری کوئی نہیں، تے بھوک دے نال اکھاں وچ اینا نیرا آ گیا بھوک۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کئی دنوں دا فاقہ سی، کئی دنوں تو کھانا نہیں سی کھادا، تے میں انہاں نوں ویکھ کے ہجوم نوں تے میں پریشان ہو کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں سوق الراحین بغداد شریف دی مشہور منڈی ہے، میں اس منڈی دے قریب ایک مسجد دی تے میں اس مسجد وچ آ کے نا تے ایک تھم دے نال ٹیک لا کے تے میں سو گیا، بھوک دے نال اکھاں وچ نیرا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں جناب والا جدو بیٹھا ہونا تے ویکھیا کیے ایک بندہ مسجد وچ داخل ہویا ہے، اودے کول بھنیا ہویا گوشت مرغی دا سالن نے، روٹیاں تازیاں نے، لے کے میرے قریب آ کے دسترخوان بچھا کے تے کھانا کھانا انہیں شروع کر دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے او بندہ نا مینوں سلا ماردا ہے کہ بابا جی بھائی تسی بھی کھا لو، بھائی تسی کھا لو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں کہا بھائی نہیں تو کھا لے، انہیں ضد کیتی، انہیں ضد نہیں کیتی کہ کھاؤ حضور تسی بھی تناول فرما لو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بھوک دے لگی سی، میرے نفس نے بھی آکھیا چلو، انہیں جدو اصرار کیتا ہے ضد کیتی ہے تو میں تناول کھانا تناول فرما رہا نال ہو دے تے مینوں پوچھ دے پیا آپ حضور کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ایران دا رہن والا ہاں تے جلان علاقہ ہے میرا، ایران دے وچ جلان علاقہ ہے اور بغداد تو جلان دا فاصلہ 400 کلومیٹر دا ہے۔ وہ ایرانی فارسی زبان سی، ایران والے دی ویسے زبان فارسی ایران والے دی، وہ دی فارسی زبان سی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 13 زبانہ دی تعلیم حاصل کیتی ہے، 13 زبانہ دے اندر گفتگو فرما لیندی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور مینوں اے تے دسو کہ کی شغل ہے آپ دا، کی کردے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ایران دا رہن والا ہاں، بغداد شریف آیا ہاں تے میرا شغل کی ہے میں تعلیم حاصل کرن واسطے آیا ہاں۔ وہ جڑا جنہیں کھانے دی صلح ماری سی نا انہیں عرض کیتی حضور اے مینوں بھی کئی دن ہو گئے نے ایک عبد القادر نام دے بندے نو میں لبنا وا پیا، عبد القادر نام دے بندے نو میں لبنا وا پیا تے کوئی تانوں حضور او دا کوئی علم ہوے؟ آپ نے فرمایا آنا عبد القادر، مینوں ہی عبد القادر آندے نے۔ جدو اینی گل سنی نا وہ پیروں تلے زمین نکل گئی، عرض کردا ہے حضور کئی دن ہو گئے نے تانوں تلاش کردیا میرے کول تے اپنی رقم جیڑی سی ختم ہو چکی سی، جیڑا خرچہ میرے کول ذاتی طور تے اپنا سی وہ ختم ہو چکی ہے۔ حضور آ جڑی میں روٹی بھی لے آندی ہے صرف تواڈے پیسے وچوں لے آندی، تواڈی عبادت نے تواڈے واسطے کوئی خرچہ گھلیا سی، وہ خرچہ دین واسطے میں آیا، تانوں لبدا رہیا تسی مینوں نہیں لبے۔
اے جڑا کھانا بھی لیا ہے میں تہاڈا لیا ہے، حضور تہاڈا حق بنتا ہے تسی کھانا تناول فرما لو، میں تہاڈا مہمان ہاں۔ آپ نے فرمایا تو کھانا کھا، کھانا تناول فرما۔ اتنا بڑا تقوی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بھائی اس گل تے تو پریشان نہ ہوویں۔ عرض کیتی حضور بن معافی دے دیا کہ میرے کو ایمان وچ خیانت ہو گئی ہے، بھوک دی وجہ دے نال تہاڈی امانت سی، میں تہاڈی امانت وچ پیسے وچوں میں روٹی لیاندی ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس گل تے پریشان نہ ہوویں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پھر جڑا امی نے خرچہ کر لیا سی او دے وچوں میں بھی پھر انہوں خرچہ دیتا کہ جا تو واپس چلا جا۔ یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا مشکل دور ہے پڑھائی دے دوران دے اندر۔ بہرحال 18 سال دی عمر شریف ہوئی ہے، جوان ہوئے نے، دورہ درس تدریس 8 سال دے درس نظامی کر لیا ہے اور 4 سالہ دے اندر قرآن کریم نو حفظ کر لیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے معاملات نو ایک وقت دے اندر تو سارا کچھ کٹھا بیان نہیں کیتا جا سکتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدو میں درس نظامی کر لیا میں حفظ بن لیا، دستار فضیلت بچ گئی ہے نا مینو، جدو میں فارغ ہو گیا وہ مدرسے جدو میں فارغ ہو گیا پھر اگلا پیڈا شروع ہوتا ہے، پھر مرشد والا پیڈا شروع ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں مرشد کی تلاش وچ نکلیا، ریاست واسطے ریاست کرا، اللہ نو راسی کرا، مقام حاصل کرا، منزل لبے گی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں جناب والا مرشد کی تلاش اندر ہوں، میں موٹی دی گل مقامہ مرشد بھی لب گیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طالب علم دی اندر جدو میں فارغ ہویا وہاں درس نظامی تو اور جناب والا میں علم حاصل کیتا، اپنے رب نو راضی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جنگلہ دی اندر ریاستاں اور جنگلہ کئی جناب والا مہینے میں اللہ نو راضی کرنا سال گزر جانا، اسی طرح میں جنگل دے اندر اللہ نو راضی کرنا۔ ایک دن وہ ویلا آیا شیطان حملہ پہ کر دے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے جنگل دے اندر ساتھ پیاس لگی نا جدو تو میں آسمان وال نظر کیتی، اچانک بدل آیا، بدل چ پانی برسیا، جدو پانی برسیا تو میں پانی نہ سیراب ہویا وانا تو پھر ایک سورج ہی نمودار ہوئی ہے، کہنے لگا عبد القادر تو سانو محبوب لگنے اور تو جو منگے ایسا تینوں دے چھڑیا ہے، اور ویکھ عبد القادر تیری عبادت تیری ریاضت اسی بڑے خوش ہاں، فریض تے اسی تیرے تے بڑے خوش ہیں، تینوں معافی دے دیتی، حرام چیزاں تیرے تے حلال کر دیتی ہیں، ہن جو دل کر دے کر۔ عبد القادر فرماندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے سورت جیڑی ہے دھویں دی طرف پھیل گئی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر آواز آئی عبد القادر تیرے علم نے تینوں بچا لیا ہے، جاندیاں بھی لائن بے ایمان آخری وار پہ کر دے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا مردودہ اجے بھی تو باز نہیں آندا پیا، میرے علم نے نہیں مینوں بچایا، میرے رب دی رحمت فضل نے مینوں بچایا، میرے علم نے مینوں نہیں بچایا، میرے رب دی رحمت میرے رب دے فضل نے مینوں بچایا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، او سر پٹدا ہویا نا تے پھر نسیا اور پھر مردود دور ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی دفعہ اس طرح جال وچ نا وار شیطان حملے کرتا ہے، کئی دفعہ اس طرح دے کئی معاملات ہوندے نے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی بار انہیں حملے کیتے نے میرے اتنے آ کے، انہیں آخیا غوث اعظم تیرے کو کچھ پہلا 70 کو اولیاء میں گمراہ کر چکیا ہاں، تینوں تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا کچھ حیا نو ہاتھ مار، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب دی رحمت نے بچایا ہے۔ تو عزیزان گرامی مسلمانوں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے علم تو فارغ ہویا وہاں ریاضت کیتی ہے، چلے کٹے نے، میں کیا منزل نو حاصل کرنے واسطے کسے درویش دی ضرورت ہے، کسے پائے مرشد کو جانا چاہیے۔ آپ فرماندے نے سخت مجاہدات کرن تو بعد
مجاہدات ریاضت کرن تو بعد آپ فرما دے نے بغداد شریف دے ایک بیراؤن برج دے اندر میں چلا گیا ہوں، آخری قلعہ ہے میرا، آخری قلعہ باقی رہ گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے میں جناب والا ایک بغداد شریف دے اندر ایک مشہور و معروف بزرگ شیخ پیر طریقت قاضی القضاء شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دا میں بڑا نام سنیا ہوا ہے۔ آپ فرما دے نے میں انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہویا وا اور میرے شیخ و مرشد نے مینوں اپنی ہتھی ایک لقمہ کھلایا، او جڑا پیر و مرشد دے ہاتھ دا جڑا لقمہ سی میرے اندر گیا ہے، اور جویں جویں اندر گزردا جاندا ہے میرا سینہ روشن ہوندا جاندا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر جناب والا پیر و مرشد کلومی اور پھر انہوں نے بھی حق الوصال منزلہ طے کیتیاں نے طریقت دیاں، میں منزلہ طے کیتیاں، پیر و مرشد نے بھی مینوں خلافت دا آرڈر دے دیتا ہے، میں پیر و مرشد کو اجازت لے لئی اور جناب والا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر کو ویلا آیا، پھر کو ٹائم آ گیا مسلمانوں، سرکار غوث اعظم فرماندے نے پہلی مرتبہ جدو میں فارغ ہویا اور ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مدرسے دی اندر ہی سن، آج بھی جیڑا مدرسہ ہے آپ دے پیر و مرشد ہے آج شیخ عبدالقادر جیلانی دے نام نال، یہ بہت بڑی بغداد شریف دے اندر یونیورسٹی ہے، کافی سارا بہت بڑا مدرسہ ویکھیا ہے اور بڑی دور تک ہے۔ عزیزان گرامی مسلمانوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے جناب والا پھر کو ٹائم آیا، میں اپنے پیر و مرشد کو اجازت لئیے، آپ نے فرمایا جاؤ بیٹا توانو اجازت ہے، خلافت واسطے بھی توانو آرڈر ہے اور اللہ نے توانو پہلا میزتاں دتیاں ہوئی نے مقام دیتا ہویا ہے، مگر جاؤ آج توانو پیر والوں میں اجازت ہے۔ سرکار غوث اعظم فرما دے پھر تقریر دا ویلا آیا، او جدو پہلی دفعہ تقریر کریے سرکار غوث اعظم فرما دے میں ججک محسوس کرنا وا پیا، مینوں جناب والا انج سمجھو کہ جویں بندہ سمجھ لے یار مینوں بڑی شرم آتی ہے انہاں بندیاں وچ بولدیاں ہوئے، مینوں یہ بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے میں دوپہر دا ویلا سی، لوگ میری بارگاہ دی اندر بیٹھے ہوئے نے اور جناب والا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے مینوں سونے محبوب میرے نانا جی دی زیارت ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹا اے میرے پیارے دوترا عبدالقادر کیوں نہیں تسی اینا لوکاں نوں واز سنا دے؟ عرض کیتی حضور میں تے اجمی لوگ یہ اجمی لوگ نے میں فارسی ہاں، میری زبان دی انہوں کمیں سمجھ لگے گی؟ آپ نے فرمایا تو فکر نہ کر ذرا زبان بار کر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے جدو میں زبان بار کی تھی 7 مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میری زبان مبارک دے کرے آئے۔ 7 مرتبہ لعاب دین سرکار نے میری زبان مبارک دیوتے کریا، میں 7 مرتبہ تناول فرمائے اور تھوڑی دیر گزری علی المرتضی شیر خدا بھی خواب اندر تشریف لے آئے۔ علی المرتضی فرمانے بیٹا تسی جناب والا ان اجمی لوگوں تقریر کر کے کیوں نہیں سنا دے؟ آپ فرما دینے انہوں میری کیویں سمجھ لگے گی؟ آپ نے فرمایا زبان بار کڈو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے جنہوں میں زبان بار کڈی ہے سرکار غوث اعظم دی زبان مبارک اتے مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دین رکھی ہے، 6 مرتبہ لعاب دین مولا علی نے رکھی۔ جناب والا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے اے عبدالقادر جی بابا اے فرما عبدالقادر فرما دینے علی المرتضی دی بارگاہ دی اندر حضور منوے تے دسو میرے واسطے کی آرڈر ہے؟ تسی 7 مرتبہ کیوں نہیں مکمل کر دے پے؟
آپ نے فرمایا 7 مرتبہ امام الانبیاء نے لوابے دین جو رکھی ہے تے میں سرکار دا ادب کرنا وا اس واسطے علی المرتضی میلا میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ڈائریکٹ فیض ملتا پیا علی المرتضی کو بھی ڈائریکٹ فیض لبی آوے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر ڈائریکٹ فیض لبی آئے سرکار غوث اعظم فرما دینے پھر اللہ نے زبان اندر اینی کو تسیر رکھی ہے میری بارگاہ دے اندر 100 دی تعداد اندر علماء بیٹھے ہوئے نہیں قلم دعات لے کے کاغذ لے کے بیٹھے ہوئے نہیں اور میری ایک ایک تقریر دے ایک ایک شعر دے ہوتے جناب والا تحریراں ہو رہی نے تبصرے ہو رہے نے ہزاراں دی تعداد دی اندر لوگ دوروں دوروں آ کے میرے پیچھے تقریراں سن دینے جمعے دی تعداد دے اندر دوروں لوکاں نے آنا کئیاں نے گھوڑیاں تے آنا کئیاں نے کھچریاں تے آنا کئیاں نے گدیاں تے آنا کئیاں پیدل چل کے آنا میرے مجمع دے اندر 70 ہزار مجمع دی تعداد اندر مخلوق جمع ہو جاندی ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی فرما دینے یہ 70,000 دا مجمع ہوئے ہوتے لاڈو سپیکر ہے نا ادو تے سپیکر بھی کوئی نہیں سی سرکار غوث اعظم دی آواز جڑی پہلی صف وچ سمجھ پئی لگدی ہے آخری صف وچ بھی جڑا بندہ بیٹھا ہے اونوں بھی اسی طرح ہی سمجھ لگدی ہے جویں پہلی صف والے نوں لگدی ہے یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی کرامت آواز اندر آؤ پھر مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر انیاں طاقتاں بھی عطا فرمائیاں نے آپ دیاں کرامتاں بھی بہت زیادہ نے مسلمانوں آؤ ذرا کو آپ دیاں کرامتاں والے پاسے آ جانے ہیں بہت زیادہ کرامتاں نے اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھ لو کیونکہ پہلا لفظ میں پچھلے جمعے میں عرض کیتا سی اس لفظ وال غور کرنا پڑے گا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل دے جڑے نبی نے میری امت دے اندر جڑے درویش نے نہ آئے بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح طاقتاں رکھن گے جڑیاں طاقتاں بنی اسرائیل دے نبیاں کول ہون گیاں وہی بلیاں کول ہون گیاں ذرا توجہ کریا جے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر اب حاضر خدمت ہوئے نے پنڈ والے عرض کیتی حضور اے سلام آ گیا ہے پنڈ غرق ہو جانا دریائے دجلہ جیڑا ہے اے اپنے آپ تو باہر آ رہا وے پانی وافر ہوندا جا رہا ہے سیلاب آ گیا پنڈ تباہ ہو جائے گا ہر پاسے پانی پانی ہو جائے گا اور کرم کرو سرکار غوث اعظم نے اپنا آسا مبارک لیا ہے ذرا غور کریا جے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے اپنا آسا مبارک لیا ہے آسا مبارک لے کے دریائے دجلہ دے کنارے تے چلے گئے جتھے دریا دے پانی دی حد سی نا آپ نے اپنا آسا اٹھے گڈ کے فرمایا پانی ایتھے تک ہی روی اگے نہ آویں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے پانی اپنی حد تک ہی رہنا ہی ایتھے ہی رہنا ہی ادو اگے نہیں ہونا پتہ لگیا ہے اللہ دے ولیاں رب نے طاقتاں دتیاں پانی اپنی حد تک رہا ہے اے پتہ لگیا ہے اے کوئی نواں عقیدہ نہیں حضرت عمر فاروق دے دور اندر بھی دریائے نیل نہیں سی چلدا تے آپ نے عمر بن عاص نوں فرمایا میرا رکا لے جاؤ تے رکا دریا وچ جا کے رکھ دیویں تے دوڑ لا دیویں سرکار عمر فاروق دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور سانو اے تے دسو جدوں تساں آرڈر فرمایا رکا رکھ دتا ہے پانی چل پیا رکے دے اوتے لکھیا کی سی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھیا سی دریائے نیل دے پیغام جے تو آپے جاری ہونا تے میں تیری سانو کوئی ضرورت نہیں تو نہ جاری ہو یہ میرا تینو رب جاری کر دے میں اپنے رب دی بارگاہ حاضر کرنا تینو جاری کر دے وے آج بھی دریائے نیل خشک نہیں عمر فاروق دے رکے تے دریائے نیل آج بھی چل دے پیا پتہ لگیا اللہ نے طاقتاں دتیاں ہویاں نے اپنے بندیاں نوں جناب والا موسیٰ علیہ السلام نے تے دریائے نیل تے آسا مارے
دریائے بحر کلزم، دریائے بحر کلزم جڑا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آسا ماریا ہے تے پانی نے رستہ دے دیتا ہے، پتہ لگیا جڑا آسا موسیٰ نبی دا کم کر دے، اسی طرح ہی غوث اعظم دے آسے وچ بھی اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح میری امت وچ بھی بلیاں کول طاقتاں ہون گیاں۔ عزیزان گرامی مسلمانوں ذرا غور کرے آجے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا جس طرح نبیاں کو طاقتاں نے بنی اسرائیل دے نبیاں کو، اسی طرح ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول طاقت ہے۔ آؤ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دی اندر ایک بندہ حاضر خدمت ہوندا پیا، عرض کیتی حضور ذرا نگاہ کرم فرما دے، وہ آپ نے فرمایا کی پریشانی تینوں بن گئی ہے؟ عرض کیتی حضور ویکھو تے صحیح نہ جناب والے کی عیسائی سانو بڑا پریشان کر دے پیا، اے جھگڑا کر دے مسلماناں نو جمع کر کے آندا تواڈے نبی کول کوئی اختیار نہیں تے ساڈے نبی کول بڑے اختیار نے، اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھ لو، اپنا قرآن پڑھ کے ویکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے نے، عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیتے نے، قرآن کریم اٹھا کے ویکھ لو، انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر فانفخوا فی فیکون طیرا باذن اللہ، فرمایا اللہ دے حکم دے نال پرندہ بھی بنایا، مٹی وچ جان پا دیتی ہے، تسی جی آندے ہو ساڈے نبی کول کوئی اختیار نہیں تے ساڈے نبی دا کہنا من لو نا۔ عیسیٰ علیہ السلام او سائی دی گل سن کے جناب والا مسلمان بڑا پریشان ہویا، سرکار غوث اعظم دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، عرض کیتی حضور ساڈی رہنمائی فرماؤ، آپ نے فرمایا چلو لے چلو مینوں میں اس عیسائی دے کول، جدوں اس پادری دے کول گئے نے، جدوں اس پوپ دے کول گئے نے، آپ نے فرمایا کی تو مسلماناں نو گمراہ کرن دی کوشش پیا کرنا ہے، کی پیا کہنا ہے؟ کہنے لگا حضور عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بڑے اختیار دیتے نے، اپنا قرآن پڑھ کے ویکھ لو، وہ تے مردیاں نو زندہ کر دے رہے نے، بیماراں نو شفا دین دے رہے نے، مادرزاد نو بنائی دین دے رہے نے، کرو جو کھا کے آندے سو او جناب والا دستے رہے نے، جو لکا کے آندے سن دستے رہے نے، تو آڈا ہی تے قرآن کریم آندے پیا تے جناب والا مٹی دا پرندہ بنا دے سن تے بے جان وچ جان پہ جاندی سی، مٹی وچ جان پہ جاندی سی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ایک ماں آئی نا، آ کے عرض کر دی حضور میرا بچہ ہے بڑا عقیدت مند ہے تو آڈا، یہ چاہتا ہے میں سرکار غوث اعظم دی بارگاہ وچ فیوز و برکات حاصل کراں، میں تواڈی بارگاہ وچ صحبت اختیار کرنا چاہنا، میں رہنا چاہنا وا، میں تواڈے کول کوئی علم حاصل کرنا چاہنا وا، کوئی ریاض طریقت دا میں سبق لینا چاہنا وا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا چھوڑ جا اس بچے نو نظامیہ مدرسے دے اندر چھوڑ جا، ماں بچے نو چھوڑ کے چلی گئی ہے، کوئی سال بعد ماں جدو پرت کی آئی ہے نا تے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ مبارک وچ داخل ہوئی ہے، سرکار غوث اعظم اپنے جناب والا حجرہ مبارک بیٹھے تے مرغی دے نال روٹی تناول فرما رہے نے، ہڈیاں سامنے رکھیاں ہوئی نے، مرغی تناول فرما رہے نے، اور جدو بچے دے کمرے وچ گئی تے بچے وال دھیان ماریا، تیلے دی طرح سکی آئے ہویا ہے اور جواں دی سکی روٹی کھا رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم دی بارگاہ وچ آئی، آخر ماں جو سی بچے وال ویکھ کے رہ نہ سکی، سرکار غوث اعظم دی بارگاہ وچ آ کے عرض کر دی حضور اے تے میرے بچے نا انصافی ہے نا، دیکھو نا تسی تے جو مرغی تناول فرما رہے ہو تے میرا بچہ جواں دی سکی روٹی کھا رہا ہے اور پھر تسی بڑے پھلے ہو، میرا بچہ جواں دی سکی روٹی کھا کے تینے دی طرح سکی آیا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے او جڑیاں
ہڈیاں سامنے رکھیاں سن. اے او مرغی ہے جڑی اگ تے پک چکی ہے, جدیاں بوٹیاں بھی بکھر چکیاں نے, اے ہر شے بکھر چکی ہے, ہڈیاں رہ گئیاں نے. مسلمانوں سرکار غوث آدم نے انہاں ہڈیاں دے اوتے ہاتھ رکھ کے فرمایا کم بیزن اللہ, اٹھ نہیں اللہ دے حکم دے نال. او مرغی جناب والا زندہ ہو گئی, سلامتی ہو گئی ہے. سرکار غوث آدم فرما دینے جدو تیرا پتر اس مقام تے پہنچ جائے گا یا پہی انہوں مرغیاں لبنیاں شروع ہو جان گیاں. جدو تیرا پتر اس منظر تے آ جائے گا تیرے پتر نو آپ ہی مرغیاں لبن گیاں, آپ ہی مرغیاں تناول فرمائے گا. معلوم ہوندہ ہے میں پہلا دسیا بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح طاقت ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام پرندیاں دے کیمے کر کے پہاڑاں دے بکھیر دیون تے انہاں نو آواز دیون تے اپنے جسماں دے نال آ کے لگ جاون. تے سرکار غوث اعظم نو بھی اللہ نے اتنی طاقت دیتی ہوئی ہے جڑی مرغی ہانڈی اتے پک گئی ہے تے گوشت بکھر گیا ہویا ہے, او دے وچ بھی ہاتھ رکھن تے اللہ دی عطا نال او مرغی سلامت ہو جاندی ہے. عزیزان گرامی ادھر پوپ آندے پیا ساڈے نبی کول اینے اختیار نے, او تے عیسیٰ علیہ السلام مٹی دا پرندہ بنان تے پھوک مارن تے بے جان وچ جان پیندی ہے. سرکار غوث آدم ہانڈی مرغی ہانڈی چولہے تے پک گئی ہوئے, مرغی چولہے تے پک گئی ہوئے, او دے اتے ہاتھ راون تے جان پہ جاندی ہے. آپ نے فرمایا کیا میں مسلمانوں کہنے لگا جی ویکھو نا ساڈے نبیاں نے مردے, ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیتا ہے. آپ نے فرمایا میں نبی نہیں, میں نبی دا غلام ہاں, میں غلاماں چوں وی غلام ہاں, میں حضور دے نوکراں وچوں وی نوکر ہاں. میں نبی نہیں, میں نبی دا غلام ہاں. جے میں مردہ زندہ کر دیواں میرے نانے دا کلمہ پڑھ لویں گا, جے میں تینوں مردہ زندہ کر دیواں تو میرے نانے دا کلمہ پڑھ لویں گا. کہنے لگا کیوں نہیں جی؟ فرمایا چل. انہیں جناب والا انہیں صاحب لایا کہ میں پرانی جی قبر تے لے جانا جدا جڑیاں ہڈیاں بکھر گئیاں ہون گیاں, جدا نام و نشان بھی کوئی نہ ہوئے گا. پادری جناب والا کو پرانی جی قبر تے لے گیا, جڑی بڑی پرانی جی قبر سی, لے کے جا کے آندے حضور اس مردے نو زندہ کرو دا خیال ہے جی, ایدیاں تے ہڈیاں بھی نہیں لبنیاں, جسم تے ایک پاسے بکھر گئیاں ہون گیاں ہڈیاں. سرکار غوث اعظم نے نگاہ ولایت دے نال, نگاہ ولایت دے نال اتقوا بفراست المؤمنین, فرمایا مومن جی نظر کولو ڈر اللہ دے نور نال ویندا ہی. اے رب دی عطا کردہ طاقت نال ویندے نے, اللہ دی عطا کردہ طاقت نال ویندے نے. نگاہ ولایت نال جدوں نظر ماری ہے آپ نے فرمایا اپنے زمانے وچ جڑا فوت ہویا نا اپنے زمانے وچ گویا ہوندا سی, جے آکھے تے گاوندا ہویا اٹھے یا ویسے ہی جگا دئیے. کہنے لگا جی اینوں پو سو گاوندا ہی ہویا اٹھ پوے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا جدوں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دے سن کی فرما دے سن؟ کہنے لگا کم بیزن اللہ, او فرما دے سن اللہ دے حکم دے نال اٹھ. سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے ٹھڈا مار کے آپ نے فرمایا کم بیزنی اٹھو ساڈے حکم دے نال. جدو جناب والا اینا فرمایا مردہ اٹھئے گاؤندے پیا, گویا گاؤندے میرا وجدان آندہ آندہ تے ہوئے گا عجب شان تیری یا غوث جلی ہے, عجب شان تیری یا غوث جلی ہے, جدر نو میں بیکھو علی علی ہے.
سرکار غوث اعظم نے جناب والا مردے نو زندہ کیتا ہے، ویکھ کے کرامت کلمہ پیا پڑھ گئے. آپ نے فرمایا ویکھ لے رب نے سانو بھی اختیار دیتے ہوئے نے. مسلمانوں آپ دیاں بارہا کئی کرامتاں نے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا بیٹھے نے مجمع دی اندر تبلیغ کر رہے نے. ایک چیل جیڑی ہے بڑی شور پہ مچا رہی ہے. آپ نے اشارہ کیتا ہے. آپ فرماندے نے میں سمجھانا وا مخلوق نو تو شور پہ کرنی ہے. پھڑے کے جا پہ تھلے ڈگ پئی ہے. جناب والا جدو مجمع تو فارغ ہوئے نے تبلیغ تو فارغ ہوئے نے آپ دے قریب چلے گئے نے. آپ نے چھڑی لائی فرمایا تم باذن اللہ تینوں پتہ نہیں. یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کرامت مبارک ہے. عزیزان گرامی مسلمانوں سرکار غوث اعظم دی بڑی مشہور و معروف بھی کرامت ہے کہ 12 سال دا ڈوبیا ہویا بیڑا اپنے تاریا ہے. بڑے بندے اس گل تے پریشان ہو جاندے نے. میں ایک کتاب دا حوالہ نہیں دیاں گا 17 کتاباں دا حوالہ میرے کول موجود ہے. سرکار غوث اعظم نے 12 سال دا ڈوبیا ہویا بیڑا. دریائے دجلہ بہت بڑا دریا ہے جویں ساڈا راوی دریا ہے یا چناب دا دریا بہت بڑا دریا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں 12 سال دا ڈوبیا ہویا بیڑا کس انداز نال آپ فجر دی نماز پڑھی ہے. بندے سیر واسطے باہر نکلتے ہیں فجر دی نماز پڑھ کے. بندے آندے نے ذرا ورزش کر رہی ہے ذرا جناب والا باہر سیر کر رہی ہے تازی ہوا لے ہے. سرکار غوث اعظم نے تسبیح ہاتھ وچ پھڑی ہوئی ہے. اپنے مرید نو نال لے کے گئے نے دریائے دجلہ دے کنارے تے سیر کر رہے نے. دریائے دجلہ دے کنارے تے سیر کر رہے نے. آپ دے کنا وچ آواز آ گئی ہے. آواز اے آئی ہے میں پترا تینوں تے میں کڑما ول بھیجیا سی. بے پترا تو تے میری زندگی دی کمائی سے بے میری زندگی دا سہارا سے بے وڈیری ماں دا بڑے پہ دا سہارا سے بے پترا تو مینوں چھڈ کے چلا گیا. بے 12 برے گزر گئے نے تینوں گیا ہویا. بے پترا میں تے کلی تنہاواں. سرکار غوث اعظم دے مائی دے درد بری آواز کنا دے اندر گئی ہے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا مرید نو پتا کر اے کون ہے ایڈے درد بھرے آواز دے نال لہجے وچ رو رہی ہے. سرکار غوث اعظم دا مرید جدو دریائے دجلہ دے کنارے ول ویکھیا ماں بیٹھی ہوئی ہے دریا تے پانی ول منہ کیتا ہوئے تے روئی جا رہی ہے. آپ فرماندے نے ماں کیوں رونی ہے میرا پیر و مرشد پیا پوچھدا ہے. فرمایا پترا تینوں میں کی دساں 12 برے گزر گئے میرے پتر نو گزریا ہویا. میں آنی اپنے دل دا ابال کٹ کے چلی جانی ہاں. میں اپنے پتر نو دولا بنا کے پرلے کنارے بھیجیا سی. آ رہا سی واپس اپنی دولا نو لے کے درمیان وچ پانی دا طوفان آیا بیڑا ڈب گیا ہے. 12 برے گزر گئے نے. سرکار غوث اعظم دی بارگاہ وچ کیتی حضور او تے ماں بڑی دکھی دکھ دی بھری ہوئی ہے اور او تے 1 سال دی گل نہیں پئی کردی او تے 12 بریاں دی گل پئی کردی ہے کہ 12 سال گزر گئے نے میرے پتر نو میرے کولوں جدا ہویا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے چلو اسمائی دا سہارا تے دلاسا دئیے. جناب والا جدو قریب ہوئے نے آخیا ماں کی بنیا تیرے نال. ماں نے ساری اڈ بیتی سنا دیتی ہے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا ماں تو فکر نہ کر میں اپنے رب دی بارگاہ وچ عرض کرنا وا. سرکار غوث اعظم نے مصلا ڈا دیتا ہے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتا ہے آرزوے من جاتے رب دی بارگاہ دی اندر دعا کر رہے نے. آرزو رب دی بارگاہ وچ کر رہے نے. ماں دے پتر واسطے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے. آ جڑا گجرات اندر شاہ دولا دا مزار آکھیا جاندا ہے اے جناب والا اے اسے دا ہی ہے. اے اوہی دولا ہے جنوں سرکار غوث اعظم نے تاریا ہے. عزیزان گرامی نالے گل اے درویشاں دا ٹکانا کوئی نہیں ہوندا. اللہ دا ولی جتھے جا کے ڈیرا لا دے اوہی اوندا آباد خانہ ہوندا ہے.
درویشاں دی کوئی منزل نہیں ہوندی، ایک منزل تو ویکھو داتا صاحب کتھوں چل کے آئے نے، غزنوی علاقے تو چل کے آئے نے، خواجہ معین الدین کتھوں چل کے آئے نے، مدینہ شریف تو چل کے آئے نے۔ درویشاں دا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوندا، جتھے ڈیوٹی لگ جائے اوتھے آ جاندے نے۔ عزیزان گرامی مختصر کرنا، سرکار غوث اعظم نے دعا کی تھی، ایک ورا دو ورا تین ورا ہاتھ اٹھائے نے، دیر ہو رہی ہے، رب دی بارگاہ چل کی تھی، یا رب العالمین میں تیری بارگاہ جے کے اشارہ کردہ رہا ماں، تو میرا اسے ویلے مولا حکم تیری بارگاہ اندر دعا قبول ہو جاندی سی، اج دیر ہو رہی ہے۔ فرمایا 12 برے گزر گئے نے، مکھی ایتے حصے بھی ونڈے گئے نے، بکھر گئے ہوئے نے۔ عزیزان گرامی ڈوبیا بیڑا جدوں 12 سالاں بعدوں ماں دا تریا، پتر جدوں نظر آیا ہے، سرکار غوث اعظم ولوے کی آندی وے واہ سید زادیا لے یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی، سارے پڑھ لو، لے یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تاری جائیں گی۔ ہن کئیاں بندیاں دے ذہن وچ بڑے سوال پیدا ہوندے نے، بڑے خیال آندے نے، دسو جی تسی آندے ہو 12 سال دے بندے ڈبے تار دیتے سرکار غوث اعظم نے، تے دسو 12 سال لیٹرین کتھے بیٹھتے رہے نے؟ انہاں بڑا فکر پیا ہوندا، کئیاں بندے نوں بڑا فکر پیا ہوندا، دسو جڑے 12 سال جڑے ڈبے رہے انہاں دی پچھوں بیویاں جنہاں نے عدت تو بعد نکاح کرنے ہون گے انہاں دا کی بنیا ہوئے گا؟ بڑا فکر پیا ہوندا ہے بندیاں، کئیاں بندے نوں اتنا فکر ہوندا ہے کہ ہو سکتا کہ ایسی نہ وچ ہوئیے۔ یہ بڑی پریشانی ہوندی ہے۔ میں کیا رب دا کدی قرآن پڑھ کے ویکھ، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک رب العالمین نے سوا کے رکھی ہے، 100 سال تک عزیر علیہ السلام، کدی اج تک اس نبی دے متعلق توانوں کدی خیال نہیں آیا؟ اے حضرت عزیر علیہ السلام سویرے تے عصر دے ویلے اٹھ پینے، سویرے ستے نے چاشت دا ویلا سی، جدو اٹھے نے عصر تے غروب آفتاب دا ٹائم نیڑے سی، اٹھے نے تے رب نے پوچھے پیارے عزیر توانوں ستیا ہویا کنی دیر ہو گئی ہے؟ نبی دی زبان تو نکلیا ہے کہ مینوں بس 2-4 گھنٹے ہوئے نے ستیا ہویا، میں سویرے ستاواں دے پچھلے ٹائم دا ویلا ہو گیا ہے۔ رب نے فرمایا نہیں پیارے نبی توانوں ستیا ہویا 100 سال گزر گئے نے۔ عزیر ایک کڑی نہیں گزری سویر تو لے کے شام تک نہیں، 100 سال ہو گئے نے توانوں ستیا ہویا۔ اج تک کسی نے نبی دے متعلق یہ نہیں آکھیا کہ وہ لیٹرین کتھے بیٹھے رہے نے 100 سال، انہاں تو بعد انہاں دے بچیاں دا کی بنیا ہوئے گا؟ کسی نے اج تک نبی دے متعلق نہیں سوچیا۔ یہ اج تک کسی نے تبصرہ نہیں کیتا ہے، اس گل جدوں بھی تبصرہ کیتا ہے غوث اعظم دی شان دے تبصرہ کیتا ہے، اج تک اللہ دے قرآن نو پڑھ کے کسی تبصرہ نہیں کیتا کہ 100 سال تک ستے رہنے، جسم بھی خراب نہیں ہویا تے کھانا بھی محفوظ رہا ہے، حالانکہ گدا جل گیا ہے، گدا سڑ گیا ہویا، ہڈیاں بکھر گئی ہوئی نے، آپ دا کھانا بھی محفوظ رہا ہے۔ یہ 100 سال وچ مسلمانوں کئی زمانے بدلے ہون گے، کئی آندیاں آئیاں ہون گیاں، طوفان آئے ہون گے، کئی دفعہ دھوپ سردی جیٹھ ہاتھ دی گرمی بھی آئی ہوئے گی، تے پو ماغ دے دن بھی آئے ہون گے، کئی دفعہ جناب والا کئی رنگ موسم نے بدلے ہون گے۔ آج تک کسی نے اس گل تے تبصرہ نہیں کیتا کہ انہاں سالاں وچ نبی دا جسم محفوظ رہا ہے۔ 100 سال تک نبی دا جسم محفوظ رہا ہے، نہ پانی نے گالیا ہے، نہ طوفان نے اٹھایا ہے، نہ آندیاں نے، نہ سیلاب نے، نہ کئی نقشے بدل گئے نے۔ عزیر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ جگا کے پوچھیا ہے، فرمایا یا اللہ بس تھوڑی دیر ستی ہے؟ فرمایا نہیں 100 سال ہے۔ پڑھو اللہ دا قرآن تیسرا سپارہ ہے، پڑھ کے دیکھ لیا جے تو عزیزان گرامی وقت دے مطابق، باقی انشاءاللہ
پھر اگے بیان کرانگے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال بیان کرنا سی وہ اگلے جمعے نہیں، کیونکہ ایسے آج جڑا مہینہ ہے نا یہ سرکار غوث اعظم دے وصال دا 17-18 نو آپ دا وصال باکمال ہے، تو اس واسطے اگلے جمعے انشاءاللہ وصال کچھ اور کرامتاں باقی رہیں گے انشاءاللہ بیان کرانگے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، جنہاں دوستاں سنتا پڑھنی سنتا پڑھنی۔